السلام علیکم سامعین، 7 رمضان کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 8 اپریل ہے۔ سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبر کا عنوان ہے حافظ سعید احمد کو 31 برس کی سزائے قید سنائی گئی۔ خبر تھوڑی تفصیل سے سن لیں۔ لاہور کی ایک عدالت نے دہشت گردی کی مالی امداد کرنے کے الزام میں وہاں کے جماعت الدعویٰ کے صدر حافظ سعید کو 2 مقدمات میں مجموعی طور پر 31.5 سال کی قید کی سزا سنائی ہے۔ انہیں ایک مقدمے میں 15.5 اور دوسرے مقدمے میں 16.5 برس کی قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ ان پر مجموعی طور پر 3,40,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ بتا دیں کہ حافظ سعید کے خلاف پنجاب کے محکمہ انسداد دہشت گردی STD نے مقدمات درج کیے تھے۔ حافظ سعید پہلے ہی جیل میں ہیں اور مختلف مقدمات کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ فیصلے میں کیا کہا گیا ہے؟ عدالت نے کہا ہے کہ ملزم حافظ سعید، امیر کالعدم لشکر طیبہ، ظفر اقبال، عبدالغفار، امیر حمزہ اور حافظ مسعود لشکر طیبہ نامی تنظیم کے ارکان اور الدعاء والارشاد نامی کالعدم تنظیم کے ٹرسٹی ہیں۔ یعنی یہ تنظیمیں جو غلط تنظیمیں ہیں یہ ان کے ٹرسٹی ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ ملزموں نے رکن اور ٹرسٹی کی حیثیت سے میاں چنو میں لشکر طیبہ کی ذیلی تنظیم الدعاء والارشاد کے لیے زمین حاصل کی۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے لشکر طیبہ کے لیے ایک زمین خریدی اور انہیں معلوم تھا کہ زمین غلط کاموں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اسی الزام میں ان کو آج یہ سزا سنائی گئی ہے۔ عدالت نے غلام حسین نامی شخص کو بھی مذکورہ تنظیم کو زمین فراہم کرنے کی سزا سنائی ہے، جبکہ حافظ سعید سمیت شریک ملزموں کو زمین کے ذریعے دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے پیسے اکٹھا کرنے کے جرم میں بھی سزا سنائی گئی ہے۔ بتلا دیں کہ حافظ سعید کو یہ کوئی نئی بات نہیں، 2020 میں بھی لاہور کی ایک عدالت نے حافظ محمد سعید کو 3 مختلف الزامات میں مجموعی طور پر 10.5 برس قید اور 1,10,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ اس طرح ماہ فروری 2020 میں بھی خصوصی عدالت نے حافظ سعید کو 2 مقدمات میں مجموعی طور پر 11 برس قید بامشقت کی سزا سنائی تھی۔ اس طرح کافی ان کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں، وہ جیل میں ہیں، ان پہلی سزا کو کاٹ رہے ہیں اور اب یہ نئی سزا ان کو سنا دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر ناپائیدار تقریباً ان کی جیل میں ہی گزر جائے گی۔